اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین ابی القاسم محمد صلی والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات بھیجے محمد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند تذکرات اپنے وقت کے امام کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل مختصر سی گفتگو ہے، لہٰذا آپ کا توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیے، ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے وقت کے امام کی ولادت کی جشن منانے کے لیے جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جس کے بابرکت ظہور کے بنا پر ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور امام کے بابرکت ظہور کے بنا پر ساری دنیا میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اسے تندرستی میں تبدیل کیا جائے گا، اگر کوئی کمزور بھی ہے تو اسے قوت اور طاقت میں جو ہے بدل دیا جائے گا۔ یہ برکت ہے امام کے ظہور کی۔ اور جو دین محمدی جو مر چکی ہے اس کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب امام علیہ السلام دنیا کے سامنے دین محمد پیش کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، اتنا اس میں جو ہے بدعتیں آ جائیں گی، اتنا اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی کہ لوگ حقیقی دین کو پہچان نہیں پائیں گے۔ جب امام حقیقی دین پیش کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نیا دین لائے ہیں۔ امام کے بابرکت ظہور کے بنا پر سارے عالم کے مخلوقات، چرند پرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہے امام کے ظہور کا جو ہے جشن منائیں گی۔ جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، جو قبر میں ہے، وہ تمنا کریں گے کہ انہیں پھر دوبارہ زندگی ملے، اور پھر جب ان کو زندگی اگر ملی تو پھر وہ امام کے خدمت میں گزارے۔ امام کے بابرکت ظہور کے بنا پر ساری دنیا میں محبت اور ایثار پھیلے گا، لوگوں کے دلوں میں بغض، کینہ، تکبر، یہ ساری جو ہے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب امام ظہور کریں گے تو اتنا عطا کریں گے کہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی، امیر اور غریب میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ امام شیعوں کے قرضوں کو ادائیگی کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے عقلیں بھی کامل ہو جائیں گی، ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے اور کمال تک پہنچ جائیں گے۔ امام جب ظہور کریں گے تو ہر انسان کو اتنی طول عمر ملے گی کہ ہر انسان 1000 سال جیے گا۔ دیکھیے، یہ سب روایتوں کی باتیں ہیں، میں جلدی بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک بات کے پیچھے ایک روایت ہے، میں صرف جلدی جو ہے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور صرف غدیری اسلام باقی رہے گا، کوئی اسلام دنیا میں کوئی دوسرا ریلیجن نہیں رہے گا، صرف غدیری اسلام رہے گا۔ بدعتیں سب ختم ہو جائیں گی، غلط رسم و رواج جو دین میں داخل ہو چکی تھی امام اس کو ہٹا دیں گے، اور صرف حقیقی شریعت محمدی پر عمل ہوگا۔ علم و حکمت، نالج اتنا عروج پر ہوگا کہ گھر بیٹھے عورتیں قرآن اور سنت سے جو ہے فیصلہ کریں گی۔ یہ ہے کمال جو امام کے ظہور سے ہوگا۔ یقیناً ہم وہ زمانہ پانا چاہیں گے، لہٰذا ایک باز بلند صلوات کے ساتھ دیکھیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث کی جو ہے تلاوت کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
اس کا صلی اللہ علیہ محمد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مر جائے کوئی شخص اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے. یہاں معرفت سے مراد ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور یہاں اگر ہم حدیث کی تفسیر دیکھیں تو جاہلیت سے مراد کفر کی موت ہے. تو یعنی حدیث اس طرح ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت کفر کی موت ہے. یقیناً برادر عزیز، ہم لوگ کچھ نہ کچھ معرفت اپنے وقت کے امام کی رکھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی معرفت، یہ ادنا سی معرفت کیا ہمیں اس کفر کی موت سے بچا سکتی ہے یا نہیں؟ ہم امام کا نام جانتے ہیں، امام کی ولادت کی تاریخ جانتے ہیں، امام کے والد کا نام یعنی غیر امام کا نام جانتے ہیں، امام کے والدہ کا نام جانتے ہیں، اور تھوڑے بہت جو ہے جانکاری آشنائی ہے. کیا یہ معرفت کافی ہے ہمیں کفر کی موت سے بچانے کے لیے؟ یا آدھار کارڈ والی معرفت ہمیں کفر کی موت سے بچا نہیں سکتی ہے، بلکہ ہمیں صحیح معرفت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. دیکھیے، ایک حدیث کے ذریعے سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْخَائِمِ مِنَّا غیبتین، ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں. احداہما اطول من الاخری، اور ایک پہلی غیبت جو ہے دوسرے سے زیادہ طولانی ہوگی، یعنی ایک غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ ہے. واما الاخری، جو دوسری غیبت ہوگی، فیطول امدها حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول، یہ دوسری غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ وہ لوگ جو اس غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدت سے پلٹ جائیں گے. اچھا، غیبت صغریٰ وہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ولادت ہم سب جانتے ہیں کہ 15 شعبان سن 255 ہجری کو ہوئی ہے. تو امام کی جب ولادت ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد 11ویں امام کی شہادت ہوئی. تو 260 ہجری میں ہمارے وقت کے امام بنے، یعنی 12ویں امام کو امامت کے منصب جو ہے 5 سال میں. تو 260 میں امام زمانہ علیہ السلام امام بھی بنے، اور اسی سال میں آپ اسی وقت غیبت میں بھی چلے گئے. تو 260 یعنی 260 ہجری سے لے کر 69 ایئرز تک، یعنی 329 ہجری تک، یہ جو مدت ہے 69 ایئرز کا، یہ غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی غیبت اسے کہا جاتا ہے. 329 ہجری سے لے کر آج تک، یعنی تقریباً 1116 سال ہو چکے ہیں. اس مدت کو ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں. فرق کیا ہے غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں؟ ایک تو مدت کی جو ہے فرق ہے، غیبت صغریٰ 69 ایئرز کی ہے اور غیبت کبریٰ اب تک چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے اور امام کا ظہور ہوگا تب تک چلیں گی. ہاں جی ہاں. اور غیبت صغریٰ میں اور ایک فرق یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے 4 نائب خاص کو رکھا تھا، جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے. یہ فرق ہے غیبت صغریٰ میں. غیبت کبریٰ میں کوئی بھی نائب خاص نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم علماء دین مجتہدین کو رجوع کریں اپنے علمی مسائل کے لیے. ایک بار سے بلند صلوات بھیجیں. تو بات ہو رہی تھی صحیح معرفت کی. توجہ کے طالب ہوں کہ ہمیں معرفت سب کے پاس ہے، ایک چھوٹی سی معرفت، لیکن یہاں پر تاکید کی گئی ہے صحیح معرفت کی، کریکٹ ریکگنیشن کی. اگر وہ صحیح معرفت ہمارے پاس ہے تو وہی معرفت ہمیں کفر کی موت سے بچا سکتی ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ جو غیبت کبریٰ ہے اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ اس عقیدے سے پلٹ جائیں گے. فلا یثبت علیہ، لیکن وہ لوگ ثابت قدم رہیں گے. الا من خوی یقینہ، جن کا یقین مضبوط ہے. کس کے اوپر؟ امام علیہ السلام کے امامت پر اور ان کے ظہور پر اور ان کی غیبت پر. جن کا بھی یقین مضبوط ہے وہ ثابت قدم رہیں گے.
پھر امام فرماتے ہیں وصحت و معرفتی، اور جس کے پاس صحیح معرفت. تو جس کے پاس صحیح معرفت ہو وہ کبھی بھی اس عقیدے سے نہیں پلٹے گا، نہ ہی گمراہ ہوگا. تو لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ ہمیں صحیح معرفت حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کی جو ہے امامت اور مہدویت کے عقیدے کو ہم جو ہے اس پر ثابت قدم رہے اور گمراہی کے موت سے بچے. تو برادر عزیز، اب یہ صحیح معرفت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ یہ بہت اہم سوال ہے نا. تو ائمہ علیہ السلام نے ہر چیز ہمارے لیے فراہم کی ہے، ہر چیز کا ہدایت ہمیں کیا ہے. لہٰذا اس صحیح معرفت کے بارے میں بھی کئی حدیثیں ہمیں فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہمارے پاس وہ صحیح معرفت ہے یا نہیں ہے. بہت سارے تقاضے اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، پورے تقاضے تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا، 3 یا 4 تقاضے آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی. تو پہلا تقاضا کہ بھائی ہمارے پاس صحیح معرفت ہے یا نہیں ہے. دیکھیے کیسے امام فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من احب ای القى اللہ وقد کمل ایمانہ وحسن اسلامہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، کیسے پیش ہو؟ کمل ایمان ہو، یعنی اس کا ایمان کامل ہو، کمپلیٹ فیتھ. وحسن اسلام ہو، اور اس کا اسلام صحیح ہو. تو اسے چاہیے فَلْيَتَوَلَّ الْحُجَّةُ صاحب الزمان المنتظر. تو اسے چاہیے کہ صاحب الزمان کی ولایت کا اقرار کرے، یعنی بارہ امام کی ولایت کا اقرار کرے. فَأُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ، یعنی وہ ایک اندھیرے میں چراغ ہدایت ہے. وَأَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، وہ خود ہدایت یافتہ ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح معرفت ہو وہ اپنے وقت کے امام کی جو ہے محبت اپنے دل میں رکھتا ہے. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس صحیح معرفت ہے تو ہمارے دل میں اپنے وقت کے امام کے لیے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. دیکھیے اور ایک حدیث میں یہی فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ. ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی اساس کیا ہے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ اپنے وقت کے امام کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور بغیر وقت کے امام کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو جتنی معرفت ہوگی اتنا ایمان قوی ہوگا، اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی ہی محبت ہمارے وقت کے امام کے لیے بڑھتی جائے گی. تو لہذا برادر ہمیں معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی شرط جو ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ ہم امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں، ٹوٹل سبمیشن. ان کے حکم کے سامنے، ان کے روایتوں کے سامنے آپ نے جو چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جو چیزوں سے آپ نے جو ہے اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے ان سے دور رہیں. دوسرا تقاضا جلدی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ چونکہ وہ امام کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، لہٰذا دوسرا تقاضا یہ ہے صحیح معرفت کا کہ وہ امام کی جدائی میں گریہ کرتا ہے. دیکھیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لیغیبن امامکم سنین من دہرکم. چھٹے امام فرما رہے ہیں، غیبت کے زمانے کو بیان کرتے ہوئے اپنے صحابیوں سے فرما رہے ہیں واللہ یقیناً تمہارا امام تم سے دور رہے گا، غیبت میں رہے گا، اور کئی سال تک کے لیے غیبت میں رہے گا. وَلَتَدْمَعُنَّ عَلَيْهِ عُيُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی آنکھیں ان کے لیے روئیں گی. تو دوسرا تقاضا کہ اگر ہمارے پاس صحیح معرفت ہے تو ہم امام کی یاد میں گریہ کریں گے. اسی لیے محترم سامعین، چاہے وہ عید کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہمیں دعائے ندبہ جو ہے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو عیدین کے جو ہے موقع ہے، جیسے کہ عید الفطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے،
اور جمعہ بھی مومنین کے لیے عید کا دن ہے، ان سب دنوں میں دعائے ندبہ پڑھنے کا زیادہ تاکید ہے۔ ندبہ یعنی کیا؟ بے انتہا گریہ کرنے کو ندبہ کہتے ہیں۔ موقع عید کا ہے لیکن تاکید کی جا رہی ہے ندبہ کرنے کی۔ کس کے لیے ندبہ کرے؟ وقت کے امام کی جدائی میں، وقت کے امام کے فراق میں، ان کے انتظار میں۔ اسی لیے آپ کے سامنے دیکھیے جو بینر لگایا ہوا ہے، وَأَقْصِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ۔ وہ گریہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ امام کے جلد ظہور کے لیے، اور خود امام فرماتے ہیں کہ وَأَقْصِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، میرے فرج کے لیے، میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو، خالی دعا نہیں کرو، کثرت سے دعا کرو۔ اکثر دعا ہے، آپ اگر یہ بینر پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے، اور امام فرماتے ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یقیناً جیسے کہ میں نے ابتدا میں ساری باتیں بیان کی جو ظہور کے بعد ہوں گی، یہ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام امام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ ایک اور حدیث میں چھٹے امام فرماتے ہیں فَتَوَخَّوْا الْفَرَجْ صَبَاحًا وَمَسَاءً، یعنی اور انتظار کرو، توقع کرو ظہور کا، صبح اور شام کرو، صباحًا ومساءً یعنی صبح اور شام کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف جمعے کو امام کو یاد کرو، ایسا نہیں کہ صرف 15 شعبان کو امام کو یاد کرو سال میں ایک دن، نہیں۔ امام فرماتے ہیں جب بھی تم اپنے بستر سے اٹھو صبح میں امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، اور جب سونے سے پہلے جاؤ تو امام کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ ایک باز بلند صلوات بھیجو۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جب صدر اسلام میں، ابھی اسلام کے جو ہے انیشل ڈیز تھے، جب رسول اللہ جو ہے مکے سے مدینے جو ہے ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں پر مدینے میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مسجد النبوی ہے، تو ابھی مسجد النبوی پوری طرح نہیں بنی تھی۔ جو شروع کی اول کی مسجد تھی وہ لکڑیاں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، تو وہاں پر جی ہاں، تو اس سے بنی ہوئی تھی، اور رسول اللہ جو ہے وہاں پر جو ہے کھڑے رہ کر جو ہے واعظ دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اور لوگ بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس طرح سے یہ اسلام کا جو ہے سلسلہ، یعنی تبلیغ کا سلسلہ اور جو ہے چلتا آغاز ہوا، سب یہ اسٹارٹ ہوا۔ تو اس مسجد میں چونکہ وہ لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی، ایک لکڑی یعنی پلر کے جو ہے ایک لکڑی کا پلر تھا جس پہ رسول اللہ ٹھیکہ لے کر جو ہے خطبہ دیتے تھے، اور لوگ اس کو سنتے تھے اور استفادہ اٹھاتے تھے۔ دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ممبر بنا۔ تو رسول اللہ نے جیسے ہی ممبر بنا تو اس پلر جو لکڑی کا ستون تھا، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ممبر پر جا کر جو ہے خطبہ دینے لگے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بدر و احد کے لوگ جو ہے سب، جو جنگ میں اور احد میں جو شرکت کی تھے، سارے لوگ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ جیسے ہی ممبر پر چڑھ رہے تھے کہ ایک عجیب گریہ ہونے کی آواز آئی۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو تب دیکھا کہ وہ اس لکڑی سے آ رہی تھی جہاں پر رسول اللہ کھڑے رہ کر جو ہے پہلے خطبہ دیتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں ممبر پر آنے سے پہلے اس لکڑی پر ٹیکا لے کر جو ہے خطبہ دیتا تھا، اب میں اس کو چھوڑ کر ممبر پر آ گیا ہے، وہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اسی لیے گریہ کر رہا ہے۔ محترم سامعین، ہم دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا گریہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دل اس سوکھی لکڑی سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں امام کی یاد نہیں آتی، نہ ہم اس کے لیے گریہ کرتے ہیں؟ تو یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت لینی چاہیے کہ ہمارے دل کو ہم اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کے یاد، دیکھیں ہم شیعہ علی ہیں، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے ہمارے خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہی اثر ہمارے امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ یہ دوسرا تقاضا تھا محترم سامعین کہ میں نے 2 تقاضے اب تک آپ کے سامنے بیان کیے صحیح معرفت کے۔ سب سے پہلے وہ دل میں امام کی محبت رکھتا ہے، بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر وہ امام کے لیے صبح اور شام گریہ کرتا ہے۔
تیسری تقاضا کہ وہ امام کے موجودگی کو محسوس کرتا ہے، امام کے موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے مولا علی کے زمانے کا ہے، یہ بات واضح کر دوں کہ کس طرح سے جو ہے محسوس ہونی چاہیے ہم کو امام وقت کی جو ہے موجودگی۔ رمیلہ امام علیہ السلام کے صحابی، اس وقت امام علیہ السلام کی ظاہری خلافت چل رہی تھی، کوفہ میں تھے اور جمعے کا دن تھا، تو امام علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد میں جب مسجد سے باہر نکلے تو رمیلہ سے ملاقات ہوئی۔ رمیلہ امام کے صحابی تھے، تو امام نے دیکھا کہ رمیلہ کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، تو پوچھا کہ یا رمیلہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے دیکھا کہ خطبے کے دوران تمہاری طبیعت بہت ناساز ہو رہی تھی۔ تو حالانکہ وہ دکھنے میں اتنا مرض نہیں تھا ان کو، لیکن اندر سے بہت زیادہ مرض تھا۔ تو انہوں نے تعجب کر کر امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں بیمار ہوں؟ تو سنیے کیا امام نے جواب دیا، یا رمیلہ لیسا من مومنین یمرض الا مرضنا بمرضہ، کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے مرض کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ولا يحزن الا حزنا بحزنہ، کوئی مومن غمزدہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے غم کو ہم پہلے محسوس کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ولا يدعو الا آمنا، جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ولا يقسط الا دعانا لہو فقلت لہو، یعنی امام فرماتے ہیں جب وہ خاموش رہتا ہے تو ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ رمیلہ نے تعجب کیا، مولا یہ صرف کوفے کے رہنے والوں کے لیے ہے یا سارے مومنین کے لیے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یا رمیلہ چاہے کوئی بھی مومن مشرق میں ہو یا مغرب میں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، ہم اسے محسوس بھی کرتے ہیں اور اسے سنتے بھی ہیں۔ برادر عزیز یہی ہم کو محسوس ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام ہم کو سنتے بھی ہیں اور ہم کو دیکھتے بھی ہیں۔ لہٰذا امام تاکید کرتے ہیں اور ایک حدیث میں کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ یہ تمہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں، ہم تم کو سنتے بھی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو نیک کاموں میں کرنے کی عادت ڈال لو، گناہوں سے دور رہو، کیونکہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جو جمعے کے دن زیارت امام زمان علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہی تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عین اللہ علی خلقہ، یہ وہ اللہ کی آنکھ جو سارے مخلوق کو دیکھ سکتی ہے۔ یقیناً امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ تو روایتوں میں ہے کہ امام جب ہمارے شیعوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں اور بے تحاشا گریہ کرتے ہیں کہ ہمارا شیعہ اور ایسے عمل ہے اس کا۔ لیکن جیسے برادر عزیز نے ابھی فرمایا کہ ہمارے امام ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، امام اتنے اعمال ہمارے دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہمارے شیعہ جو ہمارے ولایت پر تکیہ کر کے غلطی کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری ولایت کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ روایت ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، سرداب بھی امام دعا کر رہے تھے۔ تو برادر عزیز کہنا یہی ہے کہ ہمیں امام کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے، یہ تیسرا تقاضا ہے۔ تو بس میں نے اپنے تقریر کو یہیں پر روکتا ہوں، میں نے 3 تقاضے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے ہیں۔ دیکھیں صحیح معرفت کی تاکید کی گئی ہے، اگر صحیح معرفت ہے تو ہمیں کفر کی موت سے نجات ملے گی۔ سب سے پہلے تقاضا امام کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ان کی جدائی میں ہمیں گریہ کرنا چاہیے، صبح اور شام ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ تیسرے ان کے موجودگی کا ہم کو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ تقاضے ہم جو ہے اپنے آپ میں پیدا کریں
اور اللہ تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں۔